السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، ابھی ایک دن پہلے جو دیوگھر میں ماں اور بیٹے کا قتل کا واقعہ ہوا، ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کے ویڈیوز کے ذریعے بخوبی اس کو سنا بھی، دیکھا بھی، اور اس کی پوری تفصیلات شاید مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، لیکن میں آپ کو یہاں اس قتل کے واقعے کی تفصیل بتانے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس قتل کے واقعے میں جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا، نصیحت کا سامان ہے، اور جو ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے سیکھنا چاہیے، اور اس واقعے سے جو ہمیں عبرت لینا چاہیے، میں اسی کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے اور عرض کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ دوستو، جیسے کہ واقعے کی تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور بیٹے کا قتل کسی اجنبی اور کسی انجان نے نہیں، بلکہ اس گھر کی بہو نے کیا ہے، اور وہ بہو جس کے اوپر پورے گھر کا دار و مدار تھا، جس کے شوہر نے اپنے ماں اور اپنے بھائی کو اس کے بھروسے رکھ کر اپنے روزی روٹی کے لیے نکل پڑا تھا، لیکن وہ عورت جس کے اوپر اس کے شوہر نے بھروسہ کیا، اس نے کیا کیا؟ چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں وہ ساری کی ساری اعتماد اور وہ ساری کی ساری اس کے شوہر کا اس کے اوپر بھروسہ ختم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں یہ واقعہ کیسے ہوا؟ جیسے کہ مجھے سوشل میڈیا کے ویڈیوز کے ذریعے جہاں تک میری معلومات یہ ہے کہ پولیس آفیسر جو بتا رہے ہیں کہ اس لڑکی کا شادی سے پہلے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھا، اور یہ ناجائز تعلقات اس کے شادی کے بعد بھی قائم رہا۔ جب اس ناجائز تعلقات کے بارے میں اس کی ساس اور اس کے دیور کو پتا چلا، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اسی کو راستہ سے ہٹا دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ہے حیرت کی بات، افسوس کا مقام ہے، لیکن ہاں، افسوس کا جہاں مقام ہے وہاں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہم کس راہ پر چلے جا رہے ہیں؟ ہم کیسے ماں باپ بن رہے ہیں کہ ہماری اولاد اس قدر ظالم اور سفاک بن گئی ہے کہ کسی کی جان لینے میں ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں۔ ہم اپنے اولاد کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، اس واقعے کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے، میری ناقص عقل میں جو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ موبائل آج ہے ماں باپ بڑے فخر کرتے ہیں اپنے بچوں کو موبائل دینے پر، اور خاص طور پر لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل۔ توبہ توبہ، بہت خطرناک معاملہ ہو گیا آج۔ کیوں؟ معلوم ہے آپ کو، یہ ہمارے جو کہہ لیجیے ہمارے طبقے کی جو عورتیں ہیں، اکثر و بیشتر یا تو ان پڑھ ہے، یا تو بھولی ہے، یا کہہ لیجیے کہ وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے والی ہے۔ کوئی بھی ایرا غیرا نتھو اس کو پھنسا سکتا ہے، کسی قسم کا بھی آدمی اس کو اپنے محبت کی جال میں پھنسا کر اس سے ہر وہ کام کروا سکتا ہے جو وہ کروانا چاہے۔ تھوڑی سی میٹھی باتیں، تھوڑی سی لالچ اور تھوڑی سی دنیاوی لذت کی چاہت میں نہ جانے کس کس طرح کے واقعات کو رونما کر دیتی ہے۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ ہم اپنے اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کے ہاتھ میں فون تھما دیا ہے،
جس میں ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں، اس کو کیا معلوم کہ کس طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے؟ اگر کوئی غیر ایرا آدمی اس کو لالچ دلا کر کے غلط استعمال کروا رہا تو کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسٹاگرام میں، دیکھیے کتنی مسلمان بیٹیاں ناچ رہی ہیں، کتنی مسلمان بیٹیاں ریلز بنا رہی ہیں گانے پر، استغفر اللہ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں۔ میں کن کن برائیوں کو آپ کے سامنے بیان کروں؟ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک جگہ ہوتا تو بتاتا یہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتا تو بتاتا یہاں ہوتا ہے، ہر جگہ درد ہے کیا بتاؤں کہاں ہوتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ اس لیے خدا کے واسطے عورتوں کے ہاتھ سے، بقول مولانا پی ایم مزمل، جو آپ کو بنگلور والے مولانا پی ایم مزمل کا بیان آپ نے اگر سنا ہوگا تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عورتوں کے ہاتھ سے موبائل لو نہیں، بلکہ عورتوں کے ہاتھ سے موبائل چھین لو، چھین لو۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ بڑا ہی بے شرم ہے وہ باپ اور بڑا ہی بے شرم ہے وہ شوہر جو اپنے بیوی اور بیٹی کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے اس بات کی امید لگا رکھا ہے کہ وہ کسی ناجائز کام میں اور کسی ناجائز تعلقات میں مبتلا نہیں ہو۔ اس لیے دوستو، ہوش کے ناخون لینے کی ضرورت ہے۔ اپنے ہوش و حواس کو حاضر کیجئے اور خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھینی، عورتوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیجیے۔ کیا ضرورت ہے ان کو؟ اگر تعلیم ہی دلانا ہے تو آپ اپنی نگرانی میں ان کو تعلیم دلائیے۔ اور جو لڑکی آپ کے گھر میں دلہن بن کر آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں کیوں موبائل دینا؟ بھلا اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کے شوہر کے پاس موبائل نہیں ہے کیا؟ اس کو اپنے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو وہ اپنے شوہر کے موبائل سے بات کر سکتی ہے، بھائی سے بات کرنا ہے تو شوہر کے موبائل سے بات کر سکتی ہے۔ رہی بات یہ کہ اگر مجھے اس سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہو، مجھے کوئی کہیں جانا ہو تو بطور مجبوری پھر وہی میں اسی حضرت کا قول آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ مرحوم نوکیا اور سمپل موبائل آپ ان کے ہاتھ میں دیجیے، اور صرف ان کو یہ بتائیے کہ جب فون آئے تو اس وقت آپ ہاتھ میں رکھیے، جب فون کٹ ہو جائے تو پھر موبائل کو بھی کٹ کر لیجیے۔ کیا برائیاں بتاؤں میں آپ کو موبائل کی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اب دیکھیے، غور و فکر کیجئے، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں تقریباً 70 سے 80% عورتوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ بھی اسمارٹ فون۔ اور موبائل دے کر ہم بڑے بے فکر ہیں کہ چلو یہ عورت نیک ہے، میری بیوی نیک ہے، میری بیٹی نیک ہے۔ مانتا ہوں آپ کی بیوی نیک ہے، آپ کی بیٹی نیک ہے، لیکن اگر اس سے کوئی کانٹیکٹ کرنے والا بدکار، اور اس سے کانٹیکٹ کرنے والا کوئی ظالم، اور اس سے کانٹیکٹ کرنے والا کوئی کافر ہوا تو پھر کیا انجام ہو؟ آپ نہیں دیکھتے روزانہ آئے دن خبریں ملتی رہتی ہے کہ مسلمان لڑکی کی بیٹی فلاں کافر کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، ویڈیوز آتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ موبائل اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے موبائل ان کے ہاتھ سے لینا نہیں، بقول حضرت مولانا پی ایم مزمل چھیننا ہے۔ اللہ کرے میرا یہ درد اور میری یہ باتیں خود مجھے بھی اور ہم سب کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔